شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب بیل کا قصہ شروع ہو رہا ہے، گائے کا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي فتشابه علينا وشاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ ترجمہ: بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتاؤ ہم کو وہ گائے کیسی ہے۔ کہا، وہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی ہے نہ بن بیاہی، درمیان میں ہے بڑھاپے اور جوانی کے، اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ بولے دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کیسا ہے اس کا رنگ۔ کہا، وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، زرد، خوب گہری ہے اس کی زردی، خوش آتی ہے دیکھنے والوں کو۔ بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کس قسم میں ہے وہ، کیونکہ اس گائے میں شبہ پڑا ہے ہم کو، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو ضرور راہ پا لیں گے۔ کہا، وہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے، محنت کرنے والی نہیں، جو جوتتی ہو زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیتی کو، بے عیب ہے، کوئی داغ اس میں نہیں۔ بولے اب لایا تو ٹھیک بات، پھر اس کو ذبح کیا، وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے۔ خلاصہ تفسیر: وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ ہم سے بیان کر دیں اس بیل کی کیا اوصاف ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ میری درخواست کے جواب میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہے کہ نہ بوڑھا ہے نہ بہت بچہ، بلکہ پٹھا ہے، دونوں عمروں کے اوسط میں، سو اب زیادہ حجت مت کرو بلکہ کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے۔ کہنے لگے اچھا یہ بھی درخواست کر دیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ ہم سے یہ بھی بیان کر دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ آپ نے فرمایا اس کے مطابق حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ زرد رنگ کا بیل ہو جس کا رنگ تیز زرد ہو کہ ناظرین کو فرحت بخش ہو۔ کہنے لگے کہ اب کی بار اور ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کر لیجئے کہ اول بار کے سوال کا جواب ذرا اور واضح ہم سے بیان کر دیں کہ اس کے اوصاف کیا کیا ہوں، کیونکہ ہم کو اس بیل میں قدر اشتباہ یہ واقعی ہے کہ وہ معمولی بیل ہوگا یا کوئی اور عجیب و غریب جس میں تحقیق قاتل کا خاص اثر ہو، اور ہم ضرور انشاءاللہ تعالیٰ کی بات ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ کوئی عجیب و غریب جانور نہیں ہے، یہی معمولی بیل ہے، البتہ عمدہ ہونا چاہیے کہ اوصاف مذکورہ کے ساتھ نہ تو حل میں چلا ہو، نہ اس سے زمین جوتی جائے، اور نہ کنویں میں جوڑا گیا ہو، اس سے زراعت کی آبپاشی کی جائے، کل ہر قسم کے عیب سے سالم ہو اور اس میں کسی طرح کا کوئی داغ نہ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ ہاں اب آپ نے پوری اور صاف بات فرمائی۔ القصہ جانور تلاش کر کے خریدا، پھر اس کو ذبح کیا، حالانکہ بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ فائدہ: حدیث شریف میں کہ اگر وہ یہ حجتیں نہ کرتے تو اتنی قیدیں ان کے ذمہ نہ ہوتی، جو بھی بقرہ ذبح کیا جاتا کافی ہو جاتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب آپ سے کوئی کسی چیز کے لیے آپ کسی سے پوچھے یا کوئی بتائے کچھ، تو آپ اس کو آگے سے مزید معلومات کے لیے سوال نہ کریں، کیونکہ کبھی کبھی زیادہ سوال کرنا نقصان دہ ہوتا ہے اپنے لیے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہ آپ نے پوچھا کہ مجھے رزق کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، اب آپ کو کسی نے بتایا کہ فلاں تسبیح پڑھ لیا کرو، آپ سن لیں اور پڑھنا شروع کر دیں؟ نہیں، آپ کہیں گی کس وقت پڑھوں؟ اب وہ ٹائم کی قید ہو جائے گی، کیونکہ اچھا فجر کے بعد پڑھ لیا کریں۔ آپ پھر سوال کریں گی کتنی دفعہ پڑھوں؟ آپ کو قید یہ لگ جائے گی کہ اتنی دفعہ پڑھیں، کہ 500 دفعہ پڑھیں، کہ 1000 دفعہ پڑھیں۔ آپ کے اوپر قید لگتی چلی جائے گی، ادروائز آپ نے صرف کہا پڑھ لو یہ، تو آپ کسی وقت بھی کھلا پڑھیں، تھوڑا پڑھیں، زیادہ پڑھیں، جس ٹائم پڑھیں وہ آپ کے لیے کام کرے گی۔ لیکن آپ سوال کر کر کے اپنے آپ کو قید کر دیتے ہیں، یعنی پابند کر دیتے ہیں اس چیز کا پہ جو بتائی جائے، تو سوال کرنا کبھی کبھی بہت زیادہ نقصان دہ بھی ہو جاتا ہے۔ یہی انہوں نے کیا۔
اچھا آگے چلتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ پھر ہم نے کہا مارو اس مردے پر اس گائے کا ایک ٹکڑا، اس طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو اور دکھاتا ہے تم کو اپنے قدرت کے نمونے تاکہ تم غور کرو۔ خلاصہ تفسیر۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب تم لوگوں میں سے کسی نے ایک آدمی کا خون کر دیا، پھر اپنی براءت کے لیے ایک دوسرے پر ڈالنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کو اس عمل کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم میں مجرم اور مشتبہ لوگ مخفی رکھنا چاہتے تھے۔ اسی لیے ذبح بقرہ کے بعد ہم نے حکم دیا کہ اس مقتول کی لاش کو اس بقرہ کے کوئی سے ٹکڑے سے چھوا دو، چنانچہ چھوانے سے وہ زندہ ہو گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ بمقابلہ منکرین قیامت کے اس قصے سے استدلال اور نذیر کے طور پر فرماتے ہیں کہ اس طرح حق تعالیٰ قیامت میں مردوں کو زندہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے نظائر قدرت تم کو دکھلاتے ہیں اس توقع پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو اور ایک نذیر سے دوسری نذیر کے انکار سے باز آؤ۔ فائدہ: جب اس مردے کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اس نے قاتل کا نام بتایا اور پھر فوراً ہی مر گیا۔ اس جگہ صرف مقتول کا بیان اس لیے کافی سمجھا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مقتول سچ بولے گا، ورنہ صرف مقتول کے بیان سے بغیر شرعی شہادت کے کسی پر قتل کا ثبوت کافی نہیں ہوتا۔ یہاں یہ شبہ کرنا بھی درست نہیں کہ حق تعالیٰ کو تو مردہ زندہ کرنے کی ویسے ہی قدرت تھی، جب مقتول کو زندہ کیے بغیر قاتل کا نام بتایا جا سکتا تھا، پھر اس سامان کی کیا ضرورت تھی؟ تو بات یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا کوئی فعل ضرورت اور مجبوری کی وجہ سے تو ہوتا نہیں، بلکہ مصلحت اور حکمت کے لیے ہوتا ہے، اور ہر واقعے کی حکمت اللہ تعالیٰ ہی کے احاطہ علمی میں آ سکتی ہے۔ نہ ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہر واقعے کی مصلحت معلوم کریں، اور نہ یہ ضروری ہے کہ ہر واقعے کی حکمت ہماری سمجھ میں آ جائے۔ اس لیے اس کے پیچھے پڑ کر اپنی عمر عزیز ضائع کرنے کے بجائے بہتر طریقہ تسلیم اور سکوت کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس سب کے بعد، سو وہ ہو گئے جیسے پتھر یا ان سے بھی زیادہ سخت، اور پتھروں میں تو ایسے بھی ہیں ان سے جاری ہوتی ہیں نہریں، اور ان میں ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور نکلتا ہے ان سے پانی، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ جب اللہ سے مانگ کر کوئی معجزہ مانگ کر پورا کیا جائے تو اس کے بعد وہ معجزہ دیکھنے کے بعد دل سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے معجزے نہیں مانگنے چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہمیشہ خیر و عافیت مانگنی چاہیے، اور جو بھی حکمت ہے اس کے تحت اللہ تعالیٰ سے کہنا چاہیے کہ ہمیں خیر و عافیت عطا فرمائے۔ خلاصہ تفسیر۔ گزشتہ واقعات سے متاثر نہ ہونے پر شکایت کے طور پر ارشاد ہوتا ہے، ایسے واقعات کے بعد چاہیے تھا کہ تم لوگوں کے دل بالکل نرم اور حق تعالیٰ کی عظمت سے پر ہو جاتے، لیکن تمہارے دل پھر بھی سخت ہی رہے۔ تو یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مثال پتھر کی سی ہے، یا یوں کہیے کہ وہ سختی میں ان سے بھی زیادہ ہیں، اور زیادہ سخت اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بعض پتھر تو ایسے ہیں جن سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں کہ جو شق ہو جاتے ہیں، پھر ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا سا پانی نکل آتا ہے، اور انہی پتھروں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑخ آتے ہیں، اور تمہارے قلوب میں کسی قسم کا اثر ہی نہیں ہوتا۔ اس قساوت سے جو اعمال بد صادر ہوتے ہیں، حق تعالیٰ تمہارے ان اعمال سے بے خبر نہیں ہے، بہت جلد تم کو سزا پہنچا دیں گے۔ قساوت کہتے ہیں سخت دلی کو۔ فائدہ: اس جگہ پتھر کے 3 اثرات بیان کیے گئے ہیں۔ اول، ان سے زیادہ پانی نکلنا، دوم، کم پانی نکلنا۔ ان دو میں تو کسی کو شبہ نہیں پڑتا۔ تیسری صورت یعنی خوف خدا سے پتھر کا نیچے آ گرنا، اس میں ممکن ہے کہ کسی کو شبہ ہو، کیونکہ پتھر کو تو عقل اور حس نہیں ہے۔ سو یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خوف کے لیے عقل کی تو ضرورت نہیں، کیونکہ حیوانات لا یعقل میں خوف کا مشاہدہ ہوتا رہتا ہے۔ البتہ حس کی ضرورت ہوتی ہے،
لیکن جمادات میں اتنی بھی حس بھی نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں، ان کے حس حیات پر موقوف ہے، اور بہت ممکن ہے کہ ان میں ایسی لطیف حیات ہو جس کا ہم کو ادراک نہیں ہوتا، جیسا جوہر دماغ کے احساس کے بہت سے عقلا کو ادراک نہیں ہوتا۔ وہ محض دلائل سے اس کے قائل ربیہ سے ظاہر نص قرآن کی دلالت اور قوت کس طرح بھی کم نہیں۔ پھر ہمارا یہ دعویٰ بھی نہیں کہ ہمیشہ پتھر گرنے کی علت خوف ہی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بعض پتھر اس وجہ سے گرتے ہیں تو بہت ممکن ہے کہ گرنے کے اسباب مختلف ہوں، ان میں سے بعض طبعی ہوں اور ایک سبب خوف خدا بھی ہو۔ اس مقام پر 3 قسم کے پتھروں کا ذکر میں ترتیب نہایت لطیف اور افادہ نہایت بلیغ انداز میں کیا گیا ہے، یعنی بعض پتھروں میں تاثر اتنا قوی ہے جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، جس سے مخلوق خدا فائدہ اٹھاتی ہے، اور ان یہودیوں کے دل ایسے بھی نہیں کہ مخلوق خدا کی تکلیف اور مصیبت میں پگھل جائیں، اور بعض پتھروں میں ان سے کم تاثر ہوتا ہے، ان سے کم نفع پہنچتا ہے، تو یہ پتھر بنسبت اول کے کم نرم ہوئے، اور ان کے قلوب ان درجہ دوم کے پتھروں سے بھی سخت ہیں۔ اور بعض پتھروں میں وہ اس درجے کا اثر نہیں، مگر پھر بھی ایک اثر تو ہے کہ خوف خدا سے نیچے گر آتے ہیں، وہ درجے میں پہلے قسموں سے یہ ضعیف تر ہیں، مگر ان کے قلوب میں تو کم درجہ اور ضعیف ترین جذبہ انفعال کا بھی ہے، یعنی حرکت کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منهم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ اب کیا تم اے مسلمانوں توقع رکھتے ہو کہ وہ مانے تمہاری بات؟ اور ان میں ایک فرقہ تھا کہ سنتا تھا اللہ کا کلام، پھر بدل ڈالتے تھے اس کو جان بوجھ کر، اور وہ جانتے تھے۔ خلاصہ تفسیر: مسلمان یہودیوں کو مومن بنانے کی جو کوشش کر رہے تھے اور اس میں کلفت اٹھاتے تھے، تو یہود کے حالات و واقعات بتا اور سنا کر مسلمانوں کی امید کا انقطاع کر کے ان کی کلفت اس آیت کے ذریعے دفع فرماتے ہیں۔ کلفت کہتے ہیں کوفت کو۔ اے مسلمانوں، کیا یہ سارے قصے سن کر اب بھی تم توقع رکھتے ہو کہ یہودی تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان سب مذکورہ قصوں سے بڑھ کر ایک اور بات بھی ان سے ہو چکی ہے کہ ان میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے تھے اور پھر ان کا کچھ کر ڈالتے تھے، اور اس کو سمجھنے کے بعد ایسا کرتے، اور لطف یہ کہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہم برا کر رہے ہیں، محض اغراض نفسانیہ اس کارروائی کے باعث ہوتی ہیں۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایسے بے باک اور اغراض نفسانی کے اسیر ہوں، وہ کسی کے کہنے سننے سے کب باز آنے والے اور کسی کی کب سنتے ہیں۔ اور کلام اللہ سے مراد یا تو توریت ہے، اور سما سے مراد بواسطہ انبیاء علیہ السلام کے ہے، اور تحریر سے مراد اس کے بعض کلمات یا تفاسیر یا دونوں بدل ڈالنا ہے، یا کلام سے مراد وہ کلام ہے جو ان 70 آدمیوں نے بطور تصدیق موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر سنا تھا، اور سما سے مراد بلا واسطہ اور تحریر سے مراد قوم سے یہ نقل کر دینا ہے کہ آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا تھا کہ جو حکم تم سے ادا ہو سکے وہ معاف، جو ادا نہ ہو سکے وہ معاف ہے۔ امور مذکورہ بارے میں کسی عمل کا صدور وہ ان یہودیوں سے نہ ہوا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، لیکن چونکہ یہ لوگ بھی اپنے اسلاف کے اعمال پر انکار و نفرت نہ کر سکتے تھے، اس لیے حکماً یہ بھی ویسے ہی ہوئے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اور جب ملتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہوئے، اور جب تنہا ہوتے ہیں ایک دوسرے کے پاس تو کہتے ہیں تم کیوں کہہ دیتے ہو ان سے جو ظاہر کیا اللہ نے تم پر تاکہ جھٹلائیں تم کو، اس سے تمہارے رب کے آگے کیا تم نہیں سمجھتے؟ خلاصہ تفسیر: اور جب ملتے ہیں منافقین یہود مسلمانوں سے تو ان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں یہ بعض منافق یہودی دوسرے بعض اعلانیہ یہودیوں کے پاس تو ان سے ان کی معیت اور ہم مشربی کے مدعی ہوتے ہیں۔ اس وقت وہ دوسرے یہودی ان سے کہتے ہیں کہ تم یہ کیا غضب کرتے ہو کہ مسلمانوں کو خوشامد میں وہ باتیں بتلا دیتے ہو جو ان کے مفید مذہب اللہ تعالیٰ نے تورات میں تم پر منکشف کر دی ہے، مگر ہم بمصلحت پوشیدہ رکھتے ہیں، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ تم کو حجت میں مغلوب کر دیں گے کہ دیکھو یہ مضمون اللہ کے پاس سے تمہاری کتاب میں آیا ہے، کیا تم اتنی موٹی سی بات نہیں سمجھتے؟
فائدہ، منافق کبھی ایک آدھ بار خوشامد میں اپنے ایمان کی سچائی درسانے کے لیے مسلمانوں سے کہہ دیتے تھے کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بشارت آئی ہے یا قرآن مجید کے متعلق خبر آئی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس پر دوسرے لوگ ان کو ملامت کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وانهم الا یظنون فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیہم وویل لهم مما یکسبون۔ کیا اتنا بھی نہیں جانتے کہ اللہ کو معلوم ہے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں، اور بعض ان میں بے پڑے ہیں، خبر نہیں رکھتے کتاب کے سوائے جھوٹی آرزوؤں کے، اور ان کے پاس کچھ نہیں مگر خیالات۔ سو خرابی ہے ان کو جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ لیں اس پر تھوڑا سا مال۔ سو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں کے لکھے سے، اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے۔ خلاصہ تفسیر، کیا ان کو اس کا علم نہیں کہ حق تعالیٰ کو سب خبر ہے، ان چیزوں کی بھی جن کو ہم مخفی رکھتے ہیں یعنی چھپا کے رکھتے ہیں، اور ان کی بھی جن کا وہ اظہار کرتے ہیں۔ تو اگر منافقین نے مومنین سے اپنا کفر چھپایا تو کیا اور ان ملامت گروہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت وغیرہ کے مضامین چھپائے تو کیا اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے؟ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مضامین سے مسلمانوں کو جا بجا مبتلا فرما دیا تھا۔ اس آیت میں یہودیوں کے خواندہ لوگوں کا ذکر ہے، اور آگے ان ناخواندہ لوگوں کا ذکر اس طرح فرماتے ہیں، خواندہ پڑھے لکھے اور ناخواندہ ان پڑھ۔ اور ان یہودیوں میں بہت سے ناخواندہ بھی ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے، لیکن بلا صدد دل خوش کن باتیں بہت یاد ہیں، اور وہ لوگ کچھ اور نہیں ویسے ہی بے بنیاد خیالات پکا لیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ تو ان کے علماء کی تعلیم ناقص اور مخلوط ہے، اور پھر اوپر سے ان میں فہم کی کمی ہے۔ ایسی صورت میں بجز بے بنیاد خیالات کے حقائق واقعہ کی تحقیق کہاں نصیب ہو سکتی ہے؟ بقول شخص کریلا اور نیم چڑھا، اس میں مٹھاس کہاں؟ اور چونکہ ان کی توہم پرستی میں ان کے علماء کی خیانت بڑا سبب ہے، اس لیے جرم میں بھی اپنے عوام سے زیادہ ہوئے۔ اس کا بیان اب یہاں کرتے ہیں۔ جب عوام مذکورین قابل زجر و توبیخ ہیں، اور ان کے جہل کا اصلی سبب ان کے علماء ہی ہیں، تو بڑی خرابی ان کی ہوگی جو لکھتے ہیں بدل سدل کر کتاب تورات کو اپنے ہاتھوں سے، اور پھر عوام سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم اللہ کی طرف سے یوں ہی آیا ہے، اور غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ اس ذریعے سے کچھ نقد قدر قلیل وصول کر لے۔ سو بڑی خرابی پیش آئے گی ان کی اس تحریف پہ کتاب کی بدولت بھی جس کو ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا، اور بڑی خرابی ہوگی ان کی نقد کی بدولت بھی جس کو وہ وصول کیا کرتے تھے۔ فائدہ، عوام کی رضا جوئی کے لیے غلط سلط ملا مسئلے بتلا دینے سے ان کو کچھ نقد وغیرہ بھی وصول ہو جاتا تھا، اور ان کی نظر میں وقت اور وقار بھی رہتا تھا۔ اس غرض سے تورات میں لفظی اور معنوی پھیر پھار بھی کرتے رہتے تھے۔ اس آیت میں اس پر وعید سنائی گئی ہے۔ اچھا، اس میں یہ مسئلہ ہے کہ یہ ہمارے ہاں جو خرابی آ چکی ہے کہ قانون جو ہے وہ پیسے کے حساب سے بنتا ہے، تو یہ بھی یہی کرتے تھے کہ اگر کسی بڑے آدمی کے بیٹے پہ کوئی حرف آیا ہے، قتل کیا ہے یا کوئی زنا کیا ہے یا کچھ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ کتاب کا حوالہ دے کر تم یہ قانون بدل دو، یعنی اس کو سزا نہ ہو تو یہ جو بھی کچھ اپنے ہاتھ سے لکھ کر جیسے فتویٰ لکھ کے دیتے ہیں ایسے لکھ کے دیتے تھے، اور پیسے وصول کر لیتے تھے، اور یہ کہہ دیتے تھے یہ کتاب کا حکم ہے۔ اور اگر کوئی غریب آتا تھا، بے حیثیت انسان آتا تھا، پیسے نہیں ہوتے تھے اس کے پاس، تو یہ اس کے لیے وہی حکم جاری کر دیتے تھے۔ تو یہی چیز مسلمانوں میں بھی ہو گئی ہے جو بہت خطرناک ہے۔ تو اپنے قرآن کے فتووں کو بدلنا جو ہے وہ قرآن کو بدلنا ہی ہوگا۔ تو ان کی کتاب اتنی بدلی گئی، اتنی بدلی گئی، اتنی بدلی گئی کہ سارا سچ جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور پھر وہ بدلی ہوئی تحریف شدہ کتاب رہی، اور پھر وہ بھی ختم ہو گئی کیونکہ اس کا اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں تھا۔ لہذا قرآن میں کو اللہ تعالیٰ نے پھر جب یہ سب دیکھا تو قرآن کو اپنی حفاظت میں لے لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمُ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور کہتے ہم کو ہرگز آگ نہ لگے گی مگر چند روز گنے چنے،
کہہ دو کیا تم لے چکے ہو اللہ کے یہاں سے قرار کہ اب ہرگز خلاف نہ کرے گا اللہ اپنے قرار کے، یا جوڑتے ہو اللہ پر جو تم نہیں جانتے۔ خلاصہ تفسیر، اور یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہرگز ہم کو آتش دوزخ چھوئے گی بھی نہیں، تو ہاں مگر بہت تھوڑے روز جو انگلیوں پر شمار کر لیے جا سکے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یوں فرما دیجئے کہ کیا تم لوگوں نے حق تعالیٰ سے اس کے متعلق کو معاہدہ کر لے لیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے معاہدے کے خلاف نہ کریں گے، یا معاہدہ نہیں لیا بلکہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگا رہے ہو جس کی کوئی علمی سند اپنے پاس نہیں رکھتے۔ فائدہ، یہود کے اس قول کے مفسرین نے مختلف تقریریں کی ہیں، من جملہ اس کے کہ یہ امر محقق ہے کہ مومن اگر عاصی ہو تو گو بقدر گناہ دوزخ کے عذاب میں داخل ہو، لیکن ایمان کی وجہ سے دائمی عذاب جہنم نہ ہوگا، بعد چند نجات ہو جائے گی۔ بس یہود کے دعوے کا حاصل یہ تھا کہ چونکہ ان کے بازام دین موصلی منسوخ نہیں ہے لہٰذا وہ مومن ہیں۔ انکار نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جناب حضور مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر نہیں ہوئے، بس اگر کسی عصیان کے سبب اور دوزخ میں چلے بھی گئے تو پھر نکال دیے جائیں گے، اور چونکہ یہ دعویٰ بنا الفاسد ہے، کیونکہ دین موصلی کی ابدیت کا دعویٰ خود غلط ہے، لہذا انکار نبوت مسیحا محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب وہ لوگ کافر ہوں گے، اور کافر کے لیے بعد چند دوزخ سے نجات پا جانا کسی بھی آسمانی کتاب میں نہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے عہد سے تعبیر فرمایا، پر ثابت ہوا کہ دعویٰ بلا دلیل بلکہ خلاف دلیل ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہم چند روز رہیں گے دوزخ میں اور پھر نکال لیے جائیں گے، تورات اور انجیل کے ماننے والوں کے لیے نہیں ہے۔ جو لوگ قرآن آنے کے بعد اس کے اوپر ایمان نہیں لائے وہ کافر کہلاتے ہیں، تو پھر وہ دوزخ میں جائیں گے۔ ہاں مسلمان یہ کہہ سکتا ہے، اور اس کو کہنا چاہیے، سمجھنا چاہیے اس بات کو، اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ کلمہ گو تو جہنم میں جائے گا ہی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو گناہ کیے ہیں اس کی سزا بھگت کر پھر وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں بھیجیں گے، کلمہ پڑھنے والے کو اپنی سزا پوری بھگتنے کے بعد پھر جنت ملے گی، تو اس خوش فہمی میں رہ کر گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو ان کا یہ دعویٰ بھی غلط تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہ نے، سو وہی ہیں دوزخ کے رہنے والے، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے، اور جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک وہی ہیں جنت کے رہنے والے، اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ خلاصہ تفسیر، خلود فی النار کا ضابطہ یعنی جہنم میں داخلے کا، بجس چند روز کے تم کو آتش دوزخ کیوں نہیں لگے گی بلکہ ابدالآباد تک اس میں رہنا ضرور ہے، کیونکہ ہمارا ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص قصداً بری باتیں کرتا رہے اور اس کو اس کی خطا و قصور اس طرح احاطہ کر لے کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے، تو ایسے لوگ اہل دوزخ ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور نیک کام کریں ایسے لوگ اہل بہشت ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فائدہ، خطاؤں کے احاطے کے جو معنیوں پر ذکر کیے گئے ہیں، اس قسم کا احاطہ اس معنی کے ساتھ کفار کے ساتھ مخصوص ہے، کیونکہ کفر کی وجہ سے کوئی بھی عمل صالح مقبول نہیں ہوتا، بلکہ کفر کے قبل اگر کچھ نیک اعمال کیے بھی ہوں تو وہ بھی ضائع اور ضبط ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے کفار میں سرتاپا بدی ہی بدی ہوگی، جس کی جزا ابدی جہنم ہوگی، بخلاف اہل ایمان کے کہ اول تو ان کا ایمان خود بہت بڑا عمل صالح ہے، دوسرے اعمال فروعیہ بھی اس کے نامہ اعمال میں درج ہوتے ہیں، اس لیے وہ نیکی کے اثر سے خالی نہیں، بس احاطہ مذکور ان کی حالت پر صادق نہیں آتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب اس ضابطے کی روح سے کافر کا ابدی جہنمی ہونا ثابت ہو گیا، تو چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خاتم الانبیاء نہیں ہیں، آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور پھر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں، تو یہود ان کا انکار کر کے کافروں میں شامل ہو گئے، اس لیے ضابطے کی روح سے وہ بھی خالد فی النار ہوں گے، تو ان کا دعویٰ مذکور دلیل قطعی سے باطل ٹھہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وبالوالدین احسانا وذی القربى والیتامى والمساکین وقولوا للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم موردون۔ اور جب ہم نے لیا اقرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی، اور ماں باپ سے سلوک نیک کرنا، اور کنبے والوں سے اور یتیموں اور محتاجوں سے، اور کہو سب لوگوں سے نیک بات، اور قائم رکھو نماز اور دیتے رہو زکوٰۃ، پھر تم پھر گئے مگر تھوڑے سے تم میں، اور تم ہی ہو پھرنے والے۔ خلاصہ تفسیر۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب لیا ہم نے تورات میں قول و قرار بنی اسرائیل سے کہ عبادت مت کرنا کسی کی بجس اللہ کے، اور ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا، اور اہل قرابت بھی، اور بے باپ کے بچوں کی بھی، اور غریب محتاجوں کی بھی، اور عام لوگوں سے جب کوئی بات کہنا ہو تو اچھی طرح خوش خلقی سے کہنا، اور پابندی رکھنا نماز کی، اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ، پھر تم قول و قرار کر کے اس سے پھر گئے بجس معدود چند کے، اور تمہاری تو معمولی عادت ہے اقرار کر کے ہٹ جانا۔ فائدہ: یہ معدود چند وہ لوگ ہیں جو تورات کے پورے پابند رہے، تورات کے منسوخ ہونے سے قبل شریعت موسیٰ کے پابند رہے، جب تورات منسوخ ہو گئی تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعی ہو گئے۔ مسئلہ: اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ احکام اسلام اور سابقہ شریعتوں میں مشترک ہیں، جن میں توحید، والدین اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کی خدمت، اور تمام انسانوں کے ساتھ گفتگو میں نرم اور خوش خلقی کرنا، اور نماز اور زکوٰۃ سب داخل ہیں۔ تعلیم و تبلیغ میں سخت کلامی کافر سے بھی درست نہیں۔ قولوا للناس حسنا، حسنا سے مراد قولاً ذا حسن ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ جب لوگوں سے خطاب کرے تو بات نرم کرے، خوش روی اور کشادہ دلی سے کرے، چاہے مخاطب نیک ہو یا بد ہو، سنی ہو یا بدعتی ہو۔ ہاں، دین کے معاملے میں بدانحت اور اس کی خاطر سے حق پوشی نہ کرے، ڈھیل نہ دے۔ وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے جب موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا تو یہ ہدایت نامہ دیا کہ قولا لہ قولا لینا، تو آج جو کلام کرنے والا ہے وہ حضرت موسیٰ سے افضل نہیں، اور مخاطب کتنا ہی برا ہو فرعون سے زیادہ برا خبیث نہیں۔ طلحہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے امام تفسیر و حدیث عطا سے کہا کہ آپ کے پاس فاسد عقیدے والے لوگ بھی جمع رہتے ہیں، مگر میرے مزاج میں تیزی ہے، میرے پاس ایسے لوگ آتے ہیں تو میں ان کو سخت بات کہہ دیتا ہوں۔ حضرت عطا نے فرمایا کہ ایسا نہ کیا کرو، کیونکہ حق تعالیٰ کا حکم ہے کہ قولوا للناس حسنا، اس میں یہودی اور نصرانی بھی داخل ہیں، مسلمان خواہ کیسا ہی ہو وہ کیوں نہ داخل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب لیا ہم نے وعدہ کہ نہ کرو گے خون آپس میں، اور نہ نکال دو گے اپنوں کو اپنے وطن سے، پھر تم نے اقرار کر لیا اور تم مانتے ہو۔ خلاصہ تفسیر۔ اوپر جو عہد میثاق لیا گیا تھا اس آیت میں اس کا تتمہ بیان کیا گیا ہے، یعنی خلاصہ۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ وہ زمانہ یاد کرو جب ہم نے تم سے یہ قول و قرار بھی دیا کہ خانہ جنگی کر کے باہم خوریزی مت کرنا، اور ایک دوسرے کو ترک وطن مت کرانا، پھر ہمارے سے اقرار لینے پر تم نے اقرار بھی کر لیا، اور اقرار بھی ضمناً نہیں بلکہ ایسا جیسے تم اس پر شہادت بھی دیتے ہو۔ فائدہ: بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی تقریر سے کسی امر کا اقرار مترشی ہوتا ہے، وہ صاف اقرار نہیں ہوتا، مگر عرفاً اور عقلاً اس کو اقرار ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں تو ثم اقررتم سے اس شبہ کا بھی رفع کر دیا، اور بتایا کہ یہ اقرار اتنا صریح اور واضح تھا جیسے شہادت صاف اور واضح ہوا کرتی ہے۔ ترک وطن کرانے کی ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو آزار پہنچا کر اتنا تنگ مت کرنا کہ بیچارہ ترک وطن پر مجبور ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔
اچھا، پھر تم کو وہ لوگ ہو کے ویسے ہی خون کر پھر تم وہ لوگ ہو کے ویسے ہی خون کرتے ہو آپس میں، اور نکال دیتے ہو اپنے ایک فرقے کو ان کے وطن سے، چڑھائی کرتے ہو ان پر ظلم اور گناہ اور ظلم سے، اور اگر وہی آئے تمہارے پاس کسی کے قیدی ہو کر تو ان کا بدلہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ حرام ہے تم پر ان کا نکال دینا بھی۔ تو کیا مانتے ہو بعض کتاب کو اور نہیں مانتے بعض کو؟ تو کوئی سزا نہیں اس کی جو تم میں یہ کام کرتا ہے، مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور قیامت کے دن پہنچائے جائیں گے سخت سے سخت عذاب میں، اور اللہ بے خبر نہیں تمہارے کاموں سے۔ خلاصہ تفسیر: تتمہ میثاق میں جو حکم ان کو دیا گیا اس کے متعلق عہد شکنی کا بیان اس آیت میں فرمایا ہے۔ پھر اقرار صحیح کے بعد تم جیسے ہو یہ آنکھوں کے سامنے موجود ہے، ہو کے باہم قتل و قتال بھی کرتے ہو اور ایک دوسرے کو ترک وطن بھی کراتے ہو، اس طور پہ کہ ان اپنے حکموں کو تو یوں غارت کیا، اور ایک تیسرا حکم جو سہل سا سمجھا اس پر عمل کرنے کو خوب تیار رہتے ہو، کہ اگر ان لوگوں میں سے کوئی گرفتار ہو کر تم تک پہنچ جاتا تو ایسوں کو کچھ خرچ کرا کر رہا کرا دیتے ہو، حالانکہ یہ بات بھی معلوم ہے کہ تم کو ان کا ترک وطن کرا دینا اور قتل تو اور بھی بدرجہ اولا نیز ممنوع ہے۔ معروف مسائل: فائدہ: اس باب میں ان پر 3 حکم لازم تھے۔ اول قتل نہ کرنا، دوم اخراج یعنی نکالنا یعنی ترک وطن نہ کرانا، سوم اپنی قوم سے کسی کو قید و بند میں گرفتار دیکھیں تو روپیہ خرچ کر کے چھڑا دینا۔ تو ان لوگوں نے اول کے 2 حکم کو تو چھوڑ دیا اور تیسرے حکم کا اہتمام کرنے لگے، اور صورت اس کی یہ ہوئی کہ اہل مدینہ میں 2 قومیں تھیں، اوس اور خزرج، اور ان میں باہم عداوت رہتی تھی اور کبھی کبھی قتال کی نوبت بھی آ جاتی تھی، اور مدینہ کے گرد و نواح میں یہودیوں کی 2 قومیں ہیں، بنو قریظہ اور بنو نذیر، آباد تھیں۔ اوس اور بنی قریظہ کی باہم دوستی تھی، خزرج اور بنی نذیر میں باہم یارانہ تھا۔ جب اوس خزرج میں باہم لڑائی ہوتی تو دوستی کی بنا پر بنو قریظہ تو اوس کے مددگار ہوتے اور بنو نذیر خزرج کی طرفداری کرتے، تو جہاں اوس اور خزرج مارے جاتے اور خال و مایا آوارہ ہوتے، ان کے دوستوں اور حامیوں کو بھی یہ مصیبت پیش آتی تھی، اور ظاہر ہے کہ بنو قریظہ کے قتل و اخراج میں بنو نذیر کا بھی ہاتھ ہوتا، اور ایسا ہی بالعکس۔ البتہ یہود کی دونوں جماعتوں میں سے اگر کوئی جنگ میں قید ہو جاتا تو ہر جماعت اپنے دوستوں کو مال پر راضی کر کے اس قیدی کو رہائی دلا دیتے، اور کوئی پوچھتا کہ ایسا کیوں کرتے ہو تو اس کا جواب دیتے کہ اسیر کو رہا کرا دینا ہم پر واجب ہے، اور کہیں کہ قتل اور قتال میں معین اور مددگار بننے پر اعتراض کرتا تو کہتے کیا کریں، دوستوں کا ساتھ نہ دیتے تو آر آتی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی شکایت فرمائی ہے اور ان کی ہیلا سازیوں کا پردہ چاک فرمایا ہے۔ اس آیت میں جن مخالف قوموں کی امداد کا ذکر ہے اس سے اوس و خزرج مراد ہیں، اور اوس بنی قریظہ کی موافقت میں بنو نذیر کے مخالف تھے، اور خزرج بنو نذیر کی موافقت میں بنو قریظہ کے مخالف تھے، یعنی اپوزٹ میں ایک ہی بستی میں رہنے والے 2 لوگ آپس میں دشمن ہیں، دوسری بستی میں رہنے والے 2 لوگ آپس میں دشمن ہیں، اور آپس میں کراسنگ میں ایک دوسرے کے جو ہے وہ دوست ہیں، ان کی دوستیاں ہیں، اور جب کوئی لڑائی ہوتی ہے تو یہ کراسنگ میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ادھر والے ادھر کی اور پھر ادھر والے ادھر کی، اس طرح مدد کرتے ہیں، اور پھر اگر قیدی ہوتا ہے تو اس کو چھڑاتے ہیں، جبکہ وہ 2 باتیں منع ہیں، قتال کرنا اور وطن سے نکالنا، اور چھڑا لینا جو ہے وہ بھی منع ہے، لیکن اس کے اوپر وہ کام کرتے ہیں کہ پیسے دے کے اپنے لوگوں کو چھڑا لیتے ہیں۔ اسم اور عدوان، ظلم اور گناہ، 2 لفظ لانے سے اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس میں 2 حق ضائع ہوتے ہیں، حکم الہی کی تعمیل نہ کر کے حق اللہ ضائع کیا، اور دوسروں کو آزار پہنچا کر حق العباد بھی ضائع کیا۔ آگے اس عہد شکنی پر ملامت اور شکایت کے ساتھ ساتھ سزا کو بھی بالتفصیل بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہے آگے اس عہد شکنی پر ملامت اور شکایت کے ساتھ ساتھ سزا کو بھی بالتفصیل بیان فرمایا ہے۔ تو کیا بس یوں کہو کہ کتاب تورات کے بعض احکام پر تم ایمان رکھتے ہو اور بعض احکام پر ایمان نہیں رکھتے؟ اور کیا سزا ہونا چاہیے ایسے شخص کی جو تم لوگوں میں سے ایسی حرکت کرے بجز رسوائی کے دنیوی زندگانی میں، اور روز قیامت کو بڑے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کچھ بے خبر نہیں تمہارے اعمال زشت سے یعنی برے اعمال سے۔ فائدہ ہے چند کے یہودی جس کا قصہ میں ذکر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کی بنا پر کافر ہی تھے،
مگر یہاں ان کا کفر مذکور نہیں، بلکہ بعض احکام پر عمل نہ کرنے کو کفر سے تعبیر فرمایا ہے۔ حالانکہ جب تک حرام کو حرام سمجھے آدمی کافر نہیں ہوتا، سو اس شبے کا جواب ہی ہے کہ جو گناہ بہت شدید ہوتا ہے اس پر محاورات شرعیہ میں اس کی شدت کے پیش نظر کفر کا اطلاق کر دیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے محاورات عرفیہ میں اس کی مثالیں دن رات دیکھتے ہیں۔ جیسے کسی ذلیل حرکت کرنے والے کو کہہ دیتے ہیں کہ تو بالکل چمار ہے، حالانکہ مخاطب چمار یقیناً نہیں ہے۔ اس سے مقصود شدت نفرت اور اس کام کی قباحت ظاہر کرنا ہوتا ہے، اور یہی معنی ہے اس حدیث من ترک الصلاۃ متعمداً فقد کفر وغیرہ کے۔ اس مقام پر جن دو سزاؤں کا ذکر ہے، ان میں سے پہلی سزا یعنی دنیا میں ذلت اور رسوائی، تو اس کا وقوع اس طرح ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کے سبب بنی قریظہ قتل اور قید کیے گئے، اور بنو نذیر ملک شام کی طرف بہزار اور ذلت و خواری نکال دیے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کیونکہ واقعات ہیں اور ابھی صرف آپ کو ان کے آپس کے رشتے اور ان کی بری حرکتیں بتائی جا رہی ہیں، صرف اس میں سے سمجھنے کی اتنی کوئی بات نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہی ہے جنہوں نے مول لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، سو نہ ہلکا ہوگا ان پر عذاب اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ خلاصہ تفسیر۔ اور وجہ سزا ان کے لیے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے احکام کی مخالفت کر کے دنیاوی زندگانی کے مزوں کو لے لیا ہے بعوض نجات آخرت کے، جس کا ذریعہ اطاعت ہے، سو نہ تو سزا دینے والے کی طرف سے ان کی سزا میں کوئی تخفیف دی جائے گی، اور نہ کوئی وکیل مختار یا دوست رشتہ دار ان کی طرفداری یا پیروی کرنے پائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک بھی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور پے در پے بھیجے اس کے پیچھے رسول، اور دیے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ مریم کے بیٹے کو معجزے سری اور قوت دی اس کو روح پاک سے۔ پھر بھلا کیا جب تمہارے پاس لایا کوئی رسول وہ حکم جو نہ بھایا تمہارے جی کو، تو تم تکبر کرنے لگے، پھر ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ خلاصہ تفسیر۔ اور ہم نے اے بنی اسرائیل تمہاری ہدایت کے لیے ہمیشہ سے بڑے سامان کیے۔ سب سے اول موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات دی، اور پھر ان کے بعد درمیان میں یک کے بعد دیگرے برابر مختلف پیغمبروں کو بھیجتے رہے، اور پھر اس خاندان کے سلسلے کے آخر میں ہم نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو نبوت کی واضح دلائل، انجیل اور معجزات عطا فرمائے، اور ہم نے ان کو روح القدس جبریل علیہ السلام سے جو تائید دی سو الگ، جو بجائے خود ایک دلیل واضح تھی، تو کیا تعجب کی بات نہیں کہ اس پر بھی تم سرکشی کرتے رہے؟ اور جب کبھی بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس ایسے احکام لائے جن کو تمہارا دل نہ چاہتا تھا، جبھی تم نے ان پیغمبروں کی اطاعت سے تکبر کرنا شروع کر دیا، سو ان پیغمبروں میں سے بعضوں کو تو نعوذ باللہ تم نے جھوٹا بتایا اور بعضوں کو بے دھڑک قتل ہی کر ڈالتے تھے۔ فائدہ: قرآن و حدیث میں جا بجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا ہے، جیسے قرآن کی اس آیت میں نیز قل نزلہ روح القدس میں، اور حدیث میں حضرت حسان بن ثابت نے شعر کہا ہے۔ اور جبریل علیہ السلام کے واسطے سے عیسیٰ علیہ السلام کی کئی طریقوں سے تائید ہوئی۔ اول تو ولادت کے وقت مس سے شیطان سے حفاظت کی گئی، یعنی شیطان نے نہیں چھوا۔ پھر ان کے دم کرنے سے حمل عیسوی قرار پایا۔ پھر یہود چونکہ کثرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اس لیے جبرائیل علیہ السلام حفاظت کے لیے ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ آخر میں ان کے ذریعے سے آسمان پر اٹھوا لیے گئے۔ یہود نے بہت سے پیغمبروں کی تکذیب کی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تکذیب کی، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل بھی کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور کہتے ہیں ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان کے کفر کے سبب، سو بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر۔ اور یہودی تنزیہ طور پر کہتے تھے کہ ہمارے قلوب ایسے محفوظ ہیں کہ اس میں مخالف مذہب کا جو اسلام ہے اثر ہی نہیں ہوتا،
تو مذہب پر ہم خوب پختہ ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں یہ محفوظی اور پختگی نہیں ہے بلکہ ان کے کفر کے سبب ان پر اللہ کی مار ہے کہ اسلام جو مذہب حق ہے اس سے نفور اور منسوخ مذہب پر مصر ہیں، سو بہت ہی تھوڑا سا ایمان رکھتے ہیں اور تھوڑا ایمان مقبول نہیں بس وہ کافر ہی ٹھہرے۔ فائدہ، یہ تھوڑا سا ایمان ان امور کی بابت ہے جو ان کے مذہب اور اسلام میں مشترک ہیں، مثلا اللہ کا قائل ہونا، قیامت کا قائل ہونا کہ ان امور میں بھی وہ قائل تھے، لیکن خود نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی کلام الہی ہونے کے منکر تھے، اس لیے پورا ایمان نہ تھا۔ اور اس تھوڑے ایمان کو باعتبار لغت ایمان کہا جس کے معنی متعلق یقین کے ہیں، وہ بعض اشیاء کے ساتھ ہی متعلق ہو، شرعاً اس کو ایمان نہیں کہتے۔ شرعاً وہ ایمان معتبر ہے جو کل امور وارد فی الشرع کے یقین ہونے کے ساتھ ہو۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آگے سے پڑھیں گے۔ آج ہم نے 88 آیت تک پڑھ لیا ہے اور کل سے پھر شروع کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔